آج جو ڈھول گلے میں لٹکا کر ڈگڈگی بجاتے، ان کو ڈنڈا چلانا آتا ہے؟ پوچھو ذرا، تلوار چلانی آتی ہے؟ نہیں، صرف شراب انڈیل کر اور اپنے کپڑے پھاڑ کر چڈیاں اتار کر ڈانس کرنا آتا ہے۔ اس کو ماتم نہیں بولتے، اس کو محرم منانا نہیں بولتے، یہ خرافات ہے میرے نوجوانوں۔ اگر آپ کو تلوار چلانا ہے تو اسلام نے آپ کو منع نہیں کیا، اگر آپ کو ڈنڈا چلانا ہے تو اسلام نے آپ کو منع نہیں کیا، اگر آپ کو سیلف ڈیفنس کے لیے اگر آپ اپنی کوئی ورزش کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، تو آپ کو اسلام نے منع نہیں کیا ہے، کیجئے۔ لیکن شراب پی کر جو حرام ہے، ناجائز ہے، وہ شراب پی کر نشے میں دھت ہو کر جو ڈانس کرتے ہو، ڈھول بجاتے ہو، اسلام میں اس کی اہمیت و حیثیت نہیں۔ اگر یہ برا اچھا کام ہوتا تو سارے امام مسجد کے منبر پر بیٹھ کر ڈھول بجاتے، اس لیے کہ نیک کام ہے۔ سارے مولانا لوگوں کے گلے کے اوپر ڈھول ہوتا اور ہاتھ میں تازیہ لے کر کے پورے گلی گلی گھومتے کہ نہیں مبارک کام ہے، کرو۔ اسلام کے اندر اس کی کوئی اہمیت نہیں، اس کی کوئی پرمیشن، کوئی اس کی اجازت نہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار میں، جنگ احد کے میدان میں ہے، ویشی پیچھے سے آیا، زور سے نیزہ مارا، زور سے، دور سے، ایک جگہ بیٹھ کر نہیں، دور میں لڑائی ہو رہی ہے، یہیں سے زور سے نیزہ مارا۔ نشان کتنا زبردست رہا ہوگا کہ فوراً یہ پیچھے لگا، پیچھے نیزہ لگا ہے، ہم لوگ جسے آج کل بھالا بولتے ہیں، وہ نیزہ زور سے مارا، نکل گیا، حضرت حمزہ شہید ہو گئے وہیں پر۔ تو وہ ویشی بعد میں ایمان لائے، لیکن اس وقت کرائے کے تھے، وہ اس وقت بھاڑے پر ان کو ہائر کیا گیا تھا۔ ہندا ایک عورت نے بعد میں وہ بھی ایمان لائی، اور انہوں نے کہا کہ لاؤ حمزہ کے جسم کو پھاڑ کر ان کی جو اتڑیاں ہیں، ان کے جو گردے ہیں، ان کا جو دل ہے، کلیجی ہے، سب کو نکال کر لاؤ۔ جب وہ شہید ہو گئے، نیچے گر گئے، تو وحشی آیا، چاقو لے کر پورے جسم کو پھاڑ کر الگ کیا، سارے ان ایبڈومین، ان آرگنز کو نکالا۔ آرگن ہی بولتے ہیں، ایبڈومین سسٹم میں جتنی بھی چیزیں ہوتی اس کو آرگن بولا جاتا۔ وہ ساری چیزوں کو نکال کر، تب بھی اس کا پیٹ نہیں بھرا، انگلیوں کو کاٹا، پیروں کی انگلیوں کو بھی کاٹا، ہاتھ کی انگلیوں کو بھی کاٹا، اس پر بھی پیٹ نہیں بھرا، ناک کو کاٹا، اس پر بھی پیٹ نہیں بھرا، کان کو کاٹا، اور سب کو تھیلی میں جمع کر کے ہندا کے پاس لے کر گیا۔ جب شہداء جمع کیے گئے تو ان میں سے حضرت حمزہ کی بھی لاش لائی گئی، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے چچا کی لاش کہاں ہے، ذرا بتاؤ لوگوں مجھے۔ تو سب نے کہا کہ یہ حمزہ کی لاش ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے حمزہ کی لاش نہیں ہے، میں پہچانتا ہوں ان کو، لیکن لاش کا مسلح کر دیا گیا تھا، جسم کے اعضاء کاٹ دیے گئے تھے تو پہچاننے کے لائق نہیں تھا۔ تو حضرت حمزہ کی بہن نے آ کر کے پہچانا اور کہا کہ اللہ کے نبی یہی آپ کے چچا اور میرے بھائی حمزہ ہیں، انہی کی لاش ہے۔ اللہ کے نبی غصے میں آئے، اللہ کے نبی نے کہا کہ قسم کھاتا ہوں ایک ایک احد میں جو صحابی شہید ہوئے ہیں 70 کو ماروں گا، ایک کے بدلے 70 کو ماروں گا۔ آواز آئی آسمان سے، محمد آپ ایک کے بدلے 70 کو نہیں مار سکتے، آپ ایک کے بدلے ایک ہی کو مار سکتے۔ اس لیے اسلامک شریعت میں پراودھان ہے، اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو اگر وہ اس کا مرڈر ہی کرنا چاہتا ہے، قتل کرنا چاہتا ہے، تو اسی انداز میں قتل کرے گا جیسے اس نے قتل کیا ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، لیکن اگر معاف کر دیا جائے تو اور زیادہ اچھی بات ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے نبی کو کہا کہ محمد آپ ایک کے بدلے 70 کو نہیں مار سکتے، آپ آخری نبی ہوئے تو کیا، قانون سسٹم میرا چلے گا، آپ کا نہیں چلے گا، میں جو کہوں گا وہی آپ کو کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا، تو اللہ کے نبی سے جناب محمد رسول اللہ نے کہا کہ محمد تسلی، کام ڈاؤن، صبر کرو، اور تمہیں اگر خوشی نہیں ہو رہی ہے، اگر تم کو تسلی نہیں ہو رہی ہے کہ میرے چچا کے جسم کا برا حال کر دیا گیا ہے، نظر اٹھا کر دیکھو، عرش پر میں نے لکھ دیا ہے قیامت تک جتنے بھی شہید ہوں گے ان تمام شہیدوں میں اگر تمام شہیدوں کا کوئی سردار ہوگا تو اس کا نام سید الشہداء الحمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا۔ حضرت حمزہ سے زیادہ دردناک شہادت کسی کی نہیں ہوئی۔ اگر ماتم مناتے
کندھے پر تعزیہ اٹھاتے تو حضرت ابو بکر سب سے پہلے، اللہ کے نبی سب سے پہلے اٹھاتے کہ نہیں اٹھاتے؟ آج جو ہم لوگ بڑا بڑا وہ 2.5 بائی 1.5 بائی 2 کا ڈھول گلے میں لگا لیتے ہمارے نوجوان، یا حسین کر کے ہم لوگ، آپ پر جو چیز فرض ہے ہم پر، پہلے اس کو ایکسرسائز کیجئے، اس پر عمل کیجئے، وہ ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ نماز فرض ہے، نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ پوچھے گا 2.80-86 لاکھ روپے ایک نماز چھوڑنے کی وجہ سے جہنم میں جلو گے، اس کا نہیں۔ اگر ہم محرم میں ڈھول نہیں بجائیں گے تو کچھ نہیں پوچھے گا، رب نہیں پوچھے گا۔ تعزیہ بناتے 52 ہاتھ کا کئی ہزار روپے جمع کر دیتے۔ ابھی 3 دن پہلے پروگرام تھا وہاں اڑیسہ بارڈر پہ، جسٹ وہاں پر ان لوگوں کا رواج تھا کہ وہ اس علاقے میں، اس 2-3 ضلع میں سب سے بڑا تعزیہ بناتے تھے۔ بات سمجھ میں آ گئی ان لوگوں کو، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جب ہی مان سکتے ہیں، ہم لوگ ایک مقرر کو بلانا چاہتے ہیں اور ایک جلسہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی جتنا شاید 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے کا بجٹ تھا اس تعزیے کا، انہوں نے کہا کہ ہم یہ پیسوں سے یا تو تعزیہ بنائیں گے، نہیں تو جلسہ کریں گے، اور جلسے میں بھی ہمارا ڈیمانڈ ہے کہ فلاں مولانا کو بلانا ہوگا۔ تو میرے کیف طبیعت بھی خراب تھی تو ایسی بات آئی تو ہم گئے وہاں پر۔ جانے کے بعد ایک اسی طرح کا پروگرام ہوا، ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، 12 تاریخ کی بات ہے بھی، تو وہاں پر ہم پہنچے تو پورے گاؤں والوں نے توبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ مولانا ہم تو یہ بہت پہلے سے کرتے آ رہے ہیں اور یہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ثواب ہے کرنا، یہ ضروری ہے محرم میں کرنا، اس لیے ہم لوگ بناتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ آپ تعزیہ بناتے ہیں، تعزیہ کے مقامہ سجاتے ہیں اور اس کے ارد گرد گھومتے ہیں، بلہاں عورتیں گھومتی اور منتیں مانگتی۔ ہم نے کہا کہ بھائی مورتی ہنومان جی کو بٹھا کر کے، جو ہندو لوگ ہنومان چالیسا پڑھتے، جے ہنومان گیان گن ساگر جے کپیستے لوک اجاگر منتر پڑھتے ہیں، مورتی بناتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، وہ بھی بناتے ہیں، بس یہ ہے کہ اس مورتی پر ان مٹی چڑھا دیتے، پتھر چڑھا دیتے ہیں، وہ بنا کر اس کو پوجتے ہیں۔ تو آپ کیا کہتے ہیں ان کو؟ بولا وہ تو غلط ہے مورتی۔ ہم نے کہا کہ آپ کا تعزیہ کیا ہے؟ آپ کا تعزیہ کیا؟ آپ کے تعزیہ بھی تو مورتی ہے، پھر وہ تو بے جان چیز ہے۔ تو بہرکیف شکر ہے کہ ناچیز کے ہاتھ پر ان لوگوں نے توبہ کیا ہے اور ان لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم لوگ کبھی نہیں کریں گے آئندہ کے لیے۔ تو یہ چیزیں ہمارے بعض مسلم نوجوان جو دلی میں بقرعید، دلی سے بقرعید اور عید پہ گھر نہیں آئیں گے، محرم میں ضرور آئیں گے کہ جی جانا ہے محرم میں، ہمیں ڈھول بجانا ہے۔ ڈھول مت بجائیے، اس محرم میں 2 کام کرنے کا ہے، آپ وہ کیجئے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، صرف زبان میری ہے، بلکہ جو میں نے پڑھا ہے قرآن و حدیث میں، قرآن و شریعت میں جو اوتھینٹک ہے، میں اس کی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اس محرم میں کرنا کیا ہے؟ پہلے نمبر پر آپ کو روزہ رکھنا ہے، اگر آپ کی اچھا ہو تو، اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو، جو کرنا چاہیے کہ مولانا چلے اچھا محرم آ رہا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ ڈھول ہم نے چھوڑ دیا، تعزیہ چھوڑ دیا، ماتم چھوڑ دیا، تو کیا کریں کہ جی روزہ رکھیے، بہتر ہے، افضل ہے، 3 دن کے روزے رکھیے آپ۔ اس لیے افضل اس لیے ہے کہ رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے یہی روزہ فرض تھا، یہ روزہ عاشورہ کا روزہ، لیکن جب رمضان کا روزہ 1.5 ہجری میں فرض ہوا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اب اس کی فرضیت ختم ہو گئی، جس کی اچھا وہ چاہے رکھے، جس کی مرضی وہ چاہے نہ رکھے۔ اگر آپ تینوں روزہ رکھتے ہیں تو بہتر ہے، یعنی 9، 10، 11۔ اگر 3 نہیں رکھنا چاہتے تو کم سے کم 2 رکھیے، آپ 9، 10 کی رکھیے، 10، 11 کی رکھیے، 2 دن کی رکھیے۔ اگر کوئی آدمی نہیں رکھ پا رہا ہے کہ بھئی ہم نہیں رکھ سکتے، ہم تو پھر 1 ہی رکھیے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں بھئی ہم نہیں رکھ پا رہے ہیں لیکن ہم خرافات بھی نہیں کریں گے تو نو پرابلم، اگر آپ رکھیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا۔ پتہ ہے کتنا ثواب ملے گا؟ پچھلے 1 سال کا گناہ صغیرہ آپ کا ختم کر دیا جائے گا اگر آپ روزہ رکھیے گا تو۔ ایک تو یہ کام کرنا ہے۔ نوجوانوں آپ رکھ سکتے ہیں، آپ کے لیے ڈھول ضروری نہیں ہے، آپ کے لیے کوریکس کی ٹھیپی ضروری نہیں ہے، بلکہ اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے اور اسی لیے اللہ نے ایک الگ سے سوال بھی آپ کے لیے قائم کیا ہے، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، جوانی کہاں پرانی کر کے آئے۔ جوانی کے لیے پوری عمر کے بارے میں تو ہوگا ہی، وَعَنْ عُمْرِي فِيمَا أَفْنَىٰ، پوری عمر کہاں ختم کیے یہ تو بتانا پڑے گا۔ لیکن اسپیشل ہمارے جتنے بھی نوجوان ہیں 14 فرام دا 14، 14 سال میں اسلام میں بچہ جوان ہو جاتا ہے، لڑکا
آج کل کا تو 10 سال میں جوان ہو جاتا موبائل کے چکر میں. لڑکا کسی کی بچی کو لے کے بھاگ جاتا ہے, 12 سال کی عمر میں جا کے کورٹ میرج کر لیتا ہے. کو آدھار کارڈ دکھاؤ تو آدھار کارڈ میں اس کی ریئل میں عمر 12 سال, آدھار کارڈ میں 25 سال کر لیتا ہے. بتائیے, مونچھ نکال لیتا ہے ایک دم بالکل شیونگ کر کے, داڑھی نکال لیتا. آج کل کا بچہ 11-12 سال میں جوان ہو جاتا ہے. 15-14 سال سے لے کر 45 سال تک, بعض لوگوں نے تحقیق کے طور پر یہ بات کہی کہ 50 سال تک جوانی, اس جوانی وان شباب ہی شباب, اس جوانی کو کہاں پرانی کی؟ ہیلو میں کہ ہوائیوں میں, موبائل کے پیچھے کہ واٹس ایپ کے پیچھے, کہاں پہ آپ نے اس کو خرچ کیا ہے؟ تو آپ سے اسپیشل رب سوال کرے گا کل قیامت میں. اسپیشل ایک تو پوچھے گا وان عمر ہی فیما اپنا, عمر کہاں بتا کرا ہے, کہاں بتا کرا ہے, اس کے بارے میں بھی سوال, اس سوال کا جواب دینا ہوگا آپ کو. جوانی کے بارے میں الگ سے دینا ہوگا. اسی لیے جوانی ایک ایسی چیز ہے, اگر آپ نے اپنی اس وقت کو اگر صحیح کاموں میں لگایا, اور جوان جدھر ڈھل جائیں, جوان جدھر جو چیز ٹھان لے, ملت کی ریڑھ کی ہڈی جوانوں کو کہا گیا ہے. قوم کی تقدیر کو بدلنے والا جوانوں کو کہا گیا. اسی لیے محرم میں کم سے کم نوجوانوں ڈھول بند اور تازیہ بند, شراب پی کر ڈانس کرنا بند, بعض تو ڈی جے لگا کر ڈانس کرتے, وہ بھی بند کرو. اس لیے کہ دنیا میں حالات بہت خراب ہیں. آپ کو کوئی بچا سکتا ہے تو صرف آپ کا رب بچا سکتا ہے, باقی اور کوئی بچانے والا نہیں ہے. سارے بے ایمان اور بے ایمان بن چکے, دنیا میں کوئی نہیں ہے کسی کا. اگر ہوتا تو غزہ پٹی میں پچھلے 8-9 مہینے کے اندر 60-65 ہزار مسلمان شہید کر دیے گئے. آج تک کسی کی ہمت ہوئی بولنے کی اسرائیل کے خلاف؟ کوئی بولا؟ جزیرت العرب کا کوئی بادشاہ آیا, یو اے ای کا بادشاہ آیا, عمان کا بادشاہ آیا, یمن کا بادشاہ بولنے آیا, مصر کا بادشاہ بولنے آیا, سعودی عرب کا آل سعود میں سے کوئی آیا بولنے کے لیے؟ حالانکہ اسرائیل کہاں سے تیل لیتا ہے؟ سعودی عرب سے لیتا ہے, کویت سے لیتا ہے, اور قطر سے لیتا ہے. یہ جزیرت العرب ہے. جزیرت العرب 10 کنٹری ہے, اور اس 10 کنٹری کو اللہ نے اتنا مالدار بنایا ہے, اتنی دولت ہے ان 10 کنٹری میں, جہاں پر یونائٹڈ عرب امارات, جس کو دبئی, جس کے اندر دبئی بھی ہے, دنیا جزیرت العرب میں بلکہ دنیا کا سب سے مالدار اور بڑا, سب سے قیمتی شہر کسی کو مانا جاتا ہے تو دبئی کو مانا جاتا ہے. دبئی کے اندر دنیا کا سب سے اونچا اور لمبی بلڈنگ اور عمارت بنائی گئی برج خلیفہ کے نام سے. اگر یہ لوگ چاہتے تو یہ لوگ 2.5 دن کے اندر جنگ کو بند کر سکتے تھے, اس لیے کہ اسرائیل کو تیل اور ڈیزل اور پیٹرول کہیں سے ملتا ہے تو عرب کنٹری سے ملتا ہے, لیکن نہیں بند کیا گیا. بلکہ ان عرب کے لوگوں نے تو اپنے راجدوت کو, اپنے قاصد کو بھی, اپنے راجدوت کو بھی اسرائیل سے نہیں واپس بلایا. بند کرنا تو دور کی بات ہے. لیکن میرے بھائیوں, میرے نوجوانوں, پچھلے 8 مہینے میں ان RDX توپوں کے سامنے, ان کے بموں کے سامنے میں اگر کوئی طاقت, اگر یودھا بن کر, پتھر بن کر, ہمالیہ پہاڑ بن کر کوئی طاقت اگر اسرائیل کے سامنے کھڑے, اسرائیل تو چیلنج کرتا ہے کہ ہم نے غزہ کو مٹا دیا. اسرائیل کہتا ہے کہ ہم نے غزہ پٹی کو زمین میں ملا دیا, وہاں کے لوگوں کا خاتمہ کر دیا. لیکن دنیا جانتی ہے, الجزیرہ کی رپورٹ پڑھیے, الجزیرہ واضح لفظوں میں کہتا ہے, ایک نیوز ہے, ایک انٹرنیشنل نیوز ہے, آپ اس کو پڑھیے, مطالعہ کیجئے, تو اس کے آرٹیکل یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل ہار چکا ہے, اور اسرائیل اپنے تمام تر جدید ہتھیار استعمال کرنے کے باوجود بھی غزہ پٹی میں جنگ نہیں جیت سکی ہے یہ اسرائیل. اور ان کے ناک میں نکیل ڈالنے والا کون؟ صرف 5000 حماس کا نوجوان ہے, اور ان نوجوانوں میں 3000 نوجوان وہ ہیں جن کے سینے میں قرآن کریم ہے, جو حافظ قرآن ہے.
इन 5,000 नौजवानों ने इसराइल के आयरन डोम को बताया कि तुम कुछ नहीं हो। इन 5,000 हमास के नौजवानों ने अमेरिका को बताया कि तुम कुछ नहीं हो, मेरा रब सब कुछ है। तुम्हारे बंदूक से निकलने वाले कलाशिन तोप के गोलों में वो ताकत नहीं होती है जो मेरी एक अदना सी बंदूक की गोली में जो ताकत होती है। जैसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ में कंकरी, जब अल्लाह के नबी ने उसमें दुआ पढ़ कर फूंक कर फेंका था, जो अल्लाह तबारक व तआला ने तैर नवाबील के उन कंकरियों में जो ताकत दी थी, वो ताकत आज अगर हमास के नौजवानों के हाथों में है, वो ताकत आज किसी की मदद कर रही है, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वो मदद सिर्फ हमास के नौजवानों की हो रही। बड़ी ताकत नहीं है हमास में, वरना आज तक गजा पट्टी को मिला दिया होता। गजा पट्टी में 23 से 40 लाख लोगों की आबादी है, वो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं, 40 किलोमीटर लंबा है, 12 किलोमीटर चौड़ा है। उसी में मुसलमान बसते हैं। एक तरफ समंदर से घिरा हुआ है और 3 तरफ से बाकी इसराइल ने उसको तोप करके रखा हुआ है, बड़ी बड़ी दीवार खड़ी करके रखा हुआ। उनकी मदद मिस्र कर सकता था रफा बॉर्डर के जरिए से, लेकिन मदद नहीं कर रहा है। बहरकैफ मैं तो आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि मेरे भाइयों, आज भी अल्लाह की मदद आपके इंतज़ार कर रही। अगर आप सिर्फ गले में ढोल लगाकर शराब पीकर नाक के तरफ से भी पानी निकालोगे, मुंह से भी पानी निकलेगा। होता है, देखिए ये जितने भी नौजवान 2-2 बजे रात को, 3-3 बजे रात को ढोल बजाते हैं, नेकी का काम है। अरे अगर 3 बजे रात को सिर्फ 10 मिनट के लिए आप 4 रकात नमाज पढ़ लीजिए, सिर्फ 4 रकात नमाज, 8 रकात नमाज है तहज्जुद की तो, लेकिन सिर्फ 4 रकात नमाज पढ़ लीजिए आप ये मुहर्रम के दिनों में, तो आपकी जो भी परेशानियां हैं मैं पत्थर पर लिख कर देने के लिए तैयार हूं। अगर आप हलाल रिज़्क़ खाते हैं तो आपकी दुआ इंशाअल्लाह आसमान पर ज़रूर कबूल होगी। लेकिन नहीं, जाते हैं, क्या करते हैं हमारे नौजवान, डंडे लाठी लेकर जाएंगे। मेरे दरवाजे पर एक आम का पेड़ है, आम बहुत उसके नीचे तक आए हुए, बहुत नीचे तक अभी भी है। शाम को देखा कि भाई ठीक है, सुबह को देखते तो आम गायब। सीसीटीवी फुटेज है, हमने निकाल करके देखे तो उसमें से कम 20 आम तोड़कर बैठकर खाया ना लायकों ने वहीं पे, तब वहां से गया। क्या इमाम हुसैन ने किसी का आम तोड़कर खाया था? करबला के मैदान में तो उसका पानी बंद कर दिया गया था। यहाँ बैठकर आम खाते हैं और छिलका पुटली में बांध कर दूसरी जगह फेंकते हैं। हमने अगले देखा कि हमने कहा कि फुटेज है, निकाल कर केस भी कर सकते हैं। फिर अब्बा बोला छोड़ो, हम क़यामत में ले लेंगे इनसे, गांव समाज का कहेगा क्या केस कर दिया है। तो अगले दिन से पता क्या किया वो लोग, अगले दिन से क्या कि अब वहाँ रुकता तो नहीं है, छोटे छोटे बच्चों को थोड़ी देर रुकता है, कहता है कि हम लोग खेलेंगे, तुम लोग जाना बैक डोर से चढ़ के 4-5 आम तोड़ लेना, और छोटे छोटे बच्चों को भेजता आम तोड़कर फिर दूसरे दरवाजे पे बैठ के खाता है। बताइए, अभी लड़ाई हो गई, मेरे गांव की बात बता रहा हूँ आपको, आंखों देखी बात, कोई किस्सा कहानी नहीं। अभी 2 रोज पहले गए खेलने के लिए, जंगी बोलते अपने आपको, क्या जंगी, एक पटाखा फोड़ दें तो अभी ये पजामा छोड़ करके भागेंगे कि चलो बम फट गया। ऐसे ही कमजोर। और हमारे नौजवान आज की जनरेशन, अच्छे भी लोग हैं, सबको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, वरना बस कहीं मेरी खाट खड़ी कर दे आप लोग। कुछ नौजवान ऐसे जो इसको बदनाम किए हुए हैं, इसको जाकर किसी के कॉन्फ्रेंस पर मार रहे हैं, टीन पर मार रहे हैं, किसी का पेड़ तोड़ रहे हैं। क्या कहते हैं कि सब जायज है? बिल्कुल जायज नहीं। 3 दिन पहले ऐसा हुआ हमारे गांव में, वो जिसका तोड़ा तो बेचारे परेशान हो गए। उनको पहले समझाया कि करो, ऐसा मत करो, तुम लोग खेलो, तुमको खेलना है तो जाओ बाहर जाकर कहीं खेलो, यहाँ क्यों परेशान कर रहे हो। उसमें से बहुत से छोटे बच्चे हैं, बहुत से हार्ट के पेशेंट हैं, बहुत से डायबिटीज और शुगर के पेशेंट हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। और किसी को तकलीफ होती है, 100% होती होगी। 10, 11, 12 बजे तुम लोग ढोल बजाते हो, और फिर इस्लाम में इसकी इजाजत है भी नहीं। इज़ाउल मुस्लिम हरामुन, वो लोग समझे नहीं, और दोबारा घूम कर आए, फिर और ज्यादा बजाने लगे। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने पूरी तैयारी कर ली, डंडा लेकर उन्होंने पकड़ा और उन सबको बजा दिया बनकर। किसी का सर फटा, किसी का हाथ टूटा तो भागा वहां से। इस्लाम में ये खुराफात की जगह नहीं है। इस्लाम में इन चीजों की कोई अहमियत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह ने ताकत दी, इस्तेमाल कीजिए ताकत का। नई ताकत दी है। मैंने पहले भी कहा था, सरपंच साहब मौजूद है, एक दिन इधर करीब में बांसबारी में प्रोग्राम हुआ था, बेलसंडी में प्रोग्राम हुआ था, वहां पर भी कहा था कि हमारे आजकल के नौजवान अपनी बॉडी में
اپنی فٹنس میں دھیان نہیں دیتے، بلکہ جو دیتا ہے اللہ اس کو بھی ختم کر دیتے، کھا کھا کر کے الٹی سی چیز، شراب پی لیتے ہیں، پڑیا کھا لیتے ہیں، دن میں 15 20 کھا کر کے کچھ نہیں ہوتا ہے اس سے۔ حضرت علی کا نام سنا، یہی محرم کی تاریخ ہے، 10 تاریخ ہے، محرم کا مہینہ ہے، 7 ہجری ہے، جنگ غزوہ خندق، غزوہ حنین کا موقع ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، غزوہ تبوک، غالباً غزوہ تبوک کا موقع ہے یا غزوہ حنین کا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی گئے، جانے کے بعد 3 دن تک لڑائی ہوئی، فتح نہیں ہو رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں کل صبح جس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا وہ فتح کر کے لائے گا۔ واقعہ ہے بہت لمبا، حضرت علی کے ہاتھ میں جھنڈا دیا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے ہیں خیبر، خیبر، غزوہ خیبر، وہاں یہودی لوگ بستے تھے، بڑی سازشیں کرتے تھے۔ اسی محرم کے مہینے میں حضرت علی گئے، وہاں پر دیکھا کہ دروازے کے اوپر ایک بڑا مزدنٹا پہلوان بیٹھا ہوا جس کا نام مرحب تھا، مرحب۔ کئی لوگ مل کر اس کو اٹھاتے تھے، اگر یہ بیٹھ جائے کہیں تو، اتنی طاقت کا مالک۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، مرحب نے کہا کہ علی تم آئے ہو، تم کو تو پھونک میں اڑا دوں گا میں تم کو، جیسے آج کل کے ہمارے بچے ہوا پہلوان، ایک دم بالکل ہلتے ہیں، موٹر سائیکل پر بیٹھیں گے تو 120 130 کی سپیڈ پہ چلائیں گے۔ ہمیں یاد نہیں ہے، ہم 4 ویلر پہ جب بھی کہیں سفر کرتے ہیں یا بائک پہ کرتے ہیں، اگر 4 لائن ہے اس لائن پہ بھی اگر چلیں تو 80 سے 90 حد سے حد اسپیڈ رہتی، اس اسپیڈ پہ آپ گاڑی کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ غالباً کل جو حادثہ ہوا ہے کشن گنج میں، کہا جاتا ہے، لوگوں کا کہنا ہے کہ 100+ اسپیڈ میں وہ گاڑی تھی، اس وقت گاڑی ان بیلنس ہو جاتی ہے۔ 80 کے بعد میں گاڑی میں الارم بجتی ہے کہ نہیں بجتی؟ وہ الارم نہیں ہے، وہ آپ کو وہ الارم متنبہ کرتی ہے کہ نہیں 25 سال تک تمہارے ماں باپ نے تم کو بڑی محنت سے پالا اور پوسا ہے، اور تم 100 150 کی اسپیڈ میں 25 منٹ میں اپنی زندگی کو دفن مت کرو۔ یہ الارم ہے گاڑی والا دیتا۔ میرے بھائیوں، تو آج کل ہمارے نوجوان بہت تیزی سے گاڑیاں چلاتے ہیں، صرف گاڑیاں چلانے آتی ہے اور دوسری چیز نہیں کرنی آتی۔ اپنی باڈی پر دھیان دو، اپنی فٹنس کے اوپر دھیان دو، اور یہ غلط کام مت کرو۔ حضرت علی نے مرحب سے کہا کہ علی اے مرحب، میں اکیلا ہوں، آؤ مقابلے کے لیے۔ مرحب آگے بڑھتا ہے اور حضرت علی بھی آگے جاتے ہیں۔ صرف ایک حملہ حضرت علی کا تھا، تلوار کی ایک دھار جب زور سے ماری، یہ سر تن سے جدا کر دیا تھا، مرحب وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کے بعد یہی نہیں، حضرت علی نے خیبر کے قلعے کو فتح کرنا تھا تو وہاں گیٹ لگا ہوا تھا، بند تھا، قلعہ بند تھا۔ بڑے بڑے پہلے زمانے میں بڑے قلعے کے بڑے گیٹ ہوا کرتے تھے، دروازے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کو کیسے اکھاڑا جائے، اس وقت صحابی رسول ساتھ میں نہیں تھے، تو جس گیٹ کو 20 آدمی مل کر کھولتے تھے، تو اس گیٹ کو حضرت علی گئے اندر اور نیچے زمین سے اکیلے تنہا اٹھا کر لا کر جو خندق کھودا گیا تھا گیٹ اور اس کے خیبر کے بیچ میں، وہ ان کے محل کے بیچ میں اور میدان کے بیچ میں، اس پر لا کر کے رکھ دیا۔ تب صحابہ کرام وہاں سے اندر پہنچے۔ یہ طاقت تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور یہ واقعہ کب پیش آیا؟ یہ واقعہ اسی محرم کے مہینے کے اندر پیش آیا۔ میں بارہا کہا کرتا ہوں میرے نوجوانوں، آپ کے ہاتھ میں اس ملت کی تقدیر ہے۔ آپ اپنے اندر کائنڈنس پیدا کرو، آپ اپنے اندر دینداری پیدا کرو، آپ اپنے اندر عریانیت کو پیدا مت ہونے دو۔ آپ سوشل میڈیا کا بہت زیادہ غلط استعمال مت کرو، فلمیں کم دیکھو، پابندی سے نماز پڑھو۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی قوم کی تقدیر آپ کے ہاتھوں اللہ تبارک و تعالی ضرور بدلے گا۔ ارے 2000 سال تک جس قوم نے غلامی کی، یہودیوں نے، ان کو، اس غلام قوم کو عرش معلیٰ تک آج اگر کسی نے پہنچایا تو یہودی نوجوانوں نے پہنچایا ہے۔
آپ کیوں نہیں پہنچا سکتے؟ آپ کی فضیلت تو اللہ خود قرآن میں بیان کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں صاف لفظوں میں یوں کہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن بن کر رہے، اگر تم مومن رہے تو اللہ تبارک و تعالی ضرور تمہیں سربلندی عطا کرے گا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سربلند رہو گے، تمہارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتی، لیکن دیر از اسمال کنڈیشن، شرط یہ ہے کہ تمہیں مومن بن کر رہنا ہوگا، اور محرم کے مہینے میں خرافات نہیں کرنا ہوگا۔ تو دو بات ہم نے بتائی تھی آپ کو محرم میں، کیا؟ ایک تو یہ کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے زیادہ سے زیادہ، اگر اللہ نے، اور دوسرا کام یہ ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، تو اپنے اہل و عیال یعنی اپنی فیملی میں اچھا کھانا بنائیے، اپنے گھر میں اچھا کھانا بنائیے اس دن، تو اچھی بات ہے۔ بچوں کو اچھا کھانا کھلائیے، تو یہ بھی ہے۔ حالانکہ کئی ساری احادیث میں ہے ضعیف احادیث، لیکن جب کئی ساری ضعیف حدیثیں مل جاتی ہے تو اس کے اندر تقویت پیدا ہو جاتی، تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن قرض لے کر نہیں، ادھار لے کر نہیں، بلکہ آپ کے پاس وسعت ہے بھائی آپ مٹن لائیے، آپ کے پاس وسعت ہے تو بھائی آپ دیسی مرغے کا انتظام کرو، اگر آپ کے اندر وسعت ہے تو جو بھی چیزیں ملتی ہے، آپ جس کی حیثیت رکھتے ہیں آپ اچھا کھانا بنائیے، نہیں حیثیت ہے تو دال ساگ سبزی کھائیے، سب سے بڑھیا شاکاہاری بنیے، ہماری طرح ہم شاکاہاری ہیں، ہم نے یہاں پر بھی شاکاہاری بن کر کے کھانا کھایا، دال سے ہی ہم نے روٹی کھائی ہے، تو بہرکیف تو یہ کر سکتے، یہ دو کام۔ تیسرا کوئی کام اسلام میں نہیں ہے، محرم کے مہینے میں کوئی کام نہیں، دکھا دو، سب سے پہلے اپنے ماتھے پر لکھ کر گاؤں گاؤں میں ہی جا کر کے پرچار کروں گا کہ لوگوں یہ کرو، محرم میں یہ بھی کرنا ہے۔ لیکن ہم نے جہاں تک پڑھا، جہاں تک اکابرین کو دیکھا، جہاں تک تابعین کو دیکھا، تابعین کو دیکھا، جہاں تک صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھا، جہاں تک انبیاء کرام کی زندگی کو پڑھا، کہیں سے کہیں تک یہ چیزیں ہم نے نہیں دیکھی کہ بھئی محرم کے مہینے میں ماتم مناتے، محرم کے مہینے میں تعزیہ بناتے، مقامہ بناتے، محرم کے مہینے میں جھرنی، پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ واللہ عالم اس قوم کو اے اللہ سمجھ دے دے، ان نوجوانوں کو سمجھ دے دے، اور ان لوگوں کو جو ڈی جے لگا کر محرم کے مہینے میں تمہاری برکت حاصل کرنا چاہتے، اگر اتنا بڑا بڑا گناہ کرو گے اسلام کے نام پر تو ظالم و جابر بادشاہ تم پر مسلط کیے جائیں گے۔ ہمارے مدارس کیوں بند ہوتے؟ ہمارے اعمال بد کی وجہ سے، ہم بول نہیں پاتے۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، سمجھاتا ہوں۔ آسام کے اندر 1300 مدرسے بند کر دیے گئے، وہاں کا ایک بہت بڑا نیتا روک سکتا تھا، بول سکتا تھا، نہیں بولا۔ وہ مدرسے کے تعلق سے ان کا مقام الگ ہے، وہ ایک عالم دین بھی ہے، لیکن راجنیتی کے اعتبار سے وہ میدان میں نہیں آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہو سکتا ان کے اور ان کے لوگوں کے نہ بولنے کی وجہ سے وہاں کا جو سب سے بڑا کرمنل مائنڈ کا ہے، وہاں کا جو سی ایم ہے، انہوں نے کہا کہ آج اس دیش، ہمارے اس اسٹیٹ کے اندر ایک بھی مدرسہ نہیں چلے گا۔ وہی مدرسہ چل سکتا ہے جس کے 2 ایکڑ زمین رجسٹرڈ ہو مدرسے کے نام پر، اور وہی مدرسہ چلے گا جس میں 10 کمرے ہو، وہی مدرسہ چلے گا جس میں 50 بچے ہوں اور 10 استاذ ہوں، اور ان استاذوں کے روم کوارٹر بھی بنے ہوئے ہوں، وہی مدرسہ چلنے کی پرمیشن ہے آسام میں۔ یعنی اتنی سخت شرطیں لگا دی آسام کے اندر کہ مدرسہ کوئی بنا نہیں سکتا اور مدرسہ کوئی چلا نہیں سکتا۔ آسام کے چیف منسٹر صاحب آرٹیکل نمبر 30 کیا آپ بھلا چکے، جس میں کہا گیا all minorities whether based on religion shall have the right to establish administer educational institutions on their choice۔ مائنورٹی کا آدمی، دلت اور مسلمان اپنی چوائس سے مدرسہ بنا سکتے، مدرسہ چلا سکتے ہیں۔ بھارت کا سمویدھان جب اجازت دیتا ہے تو سی ایم صاحب آپ کے پیٹ میں کیوں درد ہوتا؟ آپ تو ہندو دھرم سے تعلق رکھتے ہو، ہندو دھرم کے اندر سناتن دھرم، شریمد بھگوت گیتا سناتن دھرم کا بڑا شاستر مانا جاتا ہے، 5واں وید مانا جاتا، اس کے اندر تو تعلیم کو، گیان کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، اور یوں کہا گیا ہے ادارا سروے ویتے گیانی تاتمے و میمتم آستھتا سیکتاتما مامیوا متمام گتیم، کہ اس دھرتی کے اوپر جو انسان گیانی ہو اس کا سمان کرو، اور جہاں پر گیان دیا جاتا ہے اس جگہ کی عزت کرو۔
کیا بلڈوزر چلا کر جان کی جگہ کو توڑ رہے ہو؟ یہ عزت ہے؟ یہ شریمد بھگوت گیتا کے کھلے خلاف ورزی۔ دوسری منتر میں یوں کہا گیا بہونام جنمنامن تھے جان مان مام پرپدیتے واسودیوا سرومتی سمہاتما سدرلبھا۔ صاف صاف لفظوں میں کہا گیا کہ جو لوگ گیانی ہوتے ہیں، جو لوگ جاننے والے ہوتے ہیں، ان کو سینے سے لگاؤ۔ یعنی جتنے بھی مہاراج لوگ ہوں اسلام میں کیا بولیں گے؟ جتنے بھی حافظ ہوں، جتنے بھی قاری ہوں، جتنے بھی مولانا ہوں، ان کو سمان دیجئے۔ یہ تو اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے۔ اللہ کے قرآن میں تو فضیلت بیان کی گئی ہے علماء کرام کی کہ بھئی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے سب سے زیادہ، اللہ سے ڈرنے والے، ان سے خشیت خوف کھانے والے علماء کرام ہی کی تعداد ہوتی۔ اللہ کی قرآن کریم میں اللہ نے علماء کے بارے میں فضیلت بیان کی ہے، تو سیم معنی ہے، یعنی ہم علماء کی توہین نہیں کر سکتے۔ ہم میں سے کچھ لوگ تو غلط بیانی کر لیتے ہیں، لیکن ہاں علماء اس دھرتی کے اوپر انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، ان کو برا کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ پیغام سناتن دھرم کے اندر بھی ہم تو بس اتنا کہیں گے کہ ان لوگوں کو دھرم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ آپ کو خود کھڑا ہونا ہوگا، آپ کو اپنے افعال اور اعمال کے اندر تبدیلی کرنی ہوگی، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی نصرت اور کوئی مدد آئے گی۔ آپ یہ سمجھیں گے کہ ایک دو آدمی کی کرنے پر کہنے پر کوئی ایک نیتا اٹھ جائے گا، کوئی ایک لیڈر اٹھ کر بولے گا یا کوئی کام کرے گا تو ہو جائے گا؟ نہیں، ہم میں سے ایک ایک فرد کی ذمہ داری۔ یہی محرم کا تعزیہ اور ڈھول جبھی بند ہو سکتا ہے جب ہم میں سے ہر گارجن کھڑا ہوگا کہ ہم اپنے بچے کو نہیں جانے دیں گے۔ اگر آپ کا بچہ جاتا ہے تو آپ اس کو تنبیہ کیجیے، آپ اس کو سمجھائیے، آپ اس کو بتائیے، آپ اس کو کہیے کہ غلط ہے، and this is very wrong thing۔ محرم کے مہینے میں نہ ڈھول ہے، نہ تاجا ہے، نہ گانجا ہے، نہ باجا ہے، کچھ نہیں۔ محرم کے مہینے میں روزہ ہے اور دسترخوان کی وسعت ہے، اور تیسری کوئی چیز نہیں۔ یہ نوجوانوں کو بتانے کی ضرورت ہے، اور نوجوانوں جب آپ کھڑے ہوں گے تب تک اللہ اس ملت کی تقدیر بدلتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے میدان میں تو نوجوانوں کا سپورٹ ملا تھا۔ حضرت عمر فاروق 20 سال کی عمر میں اللہ کے نبی کے پاس آ گئے، 20 سال کی عمر میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے حضرت عمر فاروق۔ اور دنیا جانتی ہے کہ عمر فاروق کے آنے کے بعد کھل کر واضح طور پر نماز پڑھنے کا سبب اگر کوئی بنا، اب تک تو چھپ کر نماز ہو رہی تھی نا، کفار مکہ کے ڈر سے، مشرکین مکہ کے ڈر سے، خوف سے، چونکہ پریشان کرتے تھے، لیکن جو کھل کر نماز پڑھی گئی وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبب بنے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی میرے نوجوانوں؟ 20 سال کی عمر تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی جب وہ مسلمان بنے؟ 26 سال کی عمر تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق کی عمر کتنی تھی؟ 36 سال، 35 یا 36 سال کی عمر تھی جب وہ کلمہ پڑھا جب انہوں نے۔ حضرت ابو طالب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ 12 سال کی عمر تھی جب وہ اسلام کا جھنڈا انہوں نے بلند کیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنے آپ کو سپرد کر دیا تھا۔ میرے نوجوانوں، یہ تاریخ ہمیں یاد دلاتے کہ ملت کے نوجوان کھڑے ہوتے ہیں تو سماج کی دشا بدل جاتی، علاقے اور سماج، پوری قوم تبدیلی کے دہانے پر پہنچ جاتی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ خرافات میں اپنا وقت ضائع نہ کر کے کچھ اپنی زندگی کے لیے، اپنے آخرت کے لیے کچھ سوچنے کی فکر کرو گے تو انشاءاللہ اللہ ضرور تبدیلی لائے گا۔ اس امت کا فرعون ابو جہل کا خاتمہ کسی بوڑھے آدمی نے نہیں کیا، بلکہ معاذ محفظ ایک 13 سال کا، ایک 14 سال کا نوجوان تھا جنہوں نے ابو جہل کا خاتمہ کیا۔ ان کے پیروں میں تلوار مار کر ان کو گھوڑے سے نیچے گرا کر عبداللہ ابن مسعود نے ان کے سر کو تن سے جدا کیا تھا، لیکن یہ دو نوجوان تھے۔ اگر یہ شرابی ہوتے، کبابی ہوتے، اگر یہ اسلام میں نہیں آتے تو پھر یہ کبھی بھی یہ تبدیلی نہیں لا سکتے تھے۔ اس امت کا ہر دھرم آدمی، ابو جہل کا خاتمہ دو نوجوان، 13 سال عمر تھی اور ایک کی 14 سال کی عمر تھی۔